بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ شعر میں نے پڑھا ہے ہمارے آنریبل سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس قاسم خان صاحب۔ وہ اپنا ایک ایسا ٹینیور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 35,000 کے قریب کیسز کو نمٹایا ہے بطور جسٹس آف ہائی کورٹ، اور آخر میں جاتے جاتے جو جس طریقے سے ان کے ساتھ جو کچھ 2 تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، لیکن آج جو لاہور ہائی کورٹ میں 2 اہم ایسے، پہلے تو سپریم کورٹ نے ان کو ٹف ٹائم دیا اور ان کے غلط اور غیر قانونی کارروائیوں کو معطل کیا، آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئے چیف جسٹس نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اور ایک آنریبل جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جنہوں نے ان کی تقرریوں کو آج ختم کیا ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج فل کورٹ ریفرنس تھا، قاسم خان صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اس پر جو آج ان کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ایف آئی اے نے جو بڑی کارروائی کی ہے اور جو چینی مافیا ہے اس کے خلاف، اس کی مختصر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جعلی حساس ادارے کا جو جعلی افسر پکڑا ہے اداروں نے، وہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایف آئی اے کی کارروائیوں کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ چینی مافیا اور شوگر مافیا کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، اور جو شوگر مافیا ہے اس میں علی ترین کو بھی طلب کیا گیا ہے، اس میں حمزہ شہباز کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور یہ طلبیاں جاری ہیں۔ اور وہیں پہ جو سٹا مافیا تھے، جو ان کے ساتھ شریک تھے، جو شریک جرم تھے، جو ان کے بہاف پر پوری کی پوری جو چینی کی مارکیٹ ہے، شوگر مارکیٹ ہے، اس کو چلاتے تھے، اور ان کی خواہش کے مطابق، بڑے جو شوگر ملوں کے مالکان ہیں ان کی خواہش کے مطابق یہ سارے کے سارے معاملات کو چلاتے تھے۔ وہیں پہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کے خلاف کیسز گئے، اور ایف آئی اے بھی سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر ان کے جو بڑے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مالکان یا جو بڑے مافیا تھے، چینی مافیا یا شوگر مافیا، ان کے خلاف کارروائیوں کے بعد یہ جو سٹا مافیا ہیں، ٹاپ 10 جو سٹا مافیا ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010، اس کی دفعہ 9 کے تحت شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں ٹاپ 10 سٹا مافیا کو۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس میں لاہور کے 4 ڈیلرز ہیں، ملک عباد علی، ملک ماجد علی، اسد پرویز بٹ اور شیخ ساجد، یہ شامل ہیں۔ اور یہ چاروں لاہور کے جو ڈیلرز ہیں یہ فرنٹ مین ہیں حمزہ شہباز اور شریف خاندان کے، جن کو طلب کیا گیا ہے۔ 4 ڈیلرز فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں محمود بھلی، علی بھلی، عاطف اقبال پراچا اور سمندری سے منظور شہزاد ہیرا ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان سے محمد ارشد اور ندیم اشرف کا تعلق حاصل پور سے ہے۔ یہ دونوں سٹا مافیا جہانگیر گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ایف آئی اے کراچی ہے وہ الگ سے کارروائیاں کر رہا ہے، وہ زرداری مافیا اور اومنی گروپ والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ دادو شوگر مل والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور وہ جو سٹا مافیا تھے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر لاہور میں، اور جو لاہور کے 2 بڑے خاندان ہیں جو شوگر مافیا کی وجہ سے جن کو پہچانا جاتا ہے، ان کے جو ڈیلرز تھے یا ان کے جو فرنٹ مین تھے، ان سٹا مافیا کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں 30 دن کے اندر اندر اپنی اور اپنے حقیقی وارثان کی تمام جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، ایف بی آر کی تفصیلات اور ایف آئی اے کو فراہم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ اگر جائیدادیں قانونی ذرائع سے بنانا ثابت نہ ہوا تو ان کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں منجمد کر دی جائیں گی، جو اگلے مرحلے میں ضبط بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس پر بالکل معافی نہیں دی جائے گی۔ چینی مافیا اور شوگر مافیا کے خلاف جیسے ڈاکٹر رضوان جو کہ ڈائریکٹر ہیں لاہور کے، وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ثناءاللہ عباسی جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں، انہوں نے کھلی چھوٹ دی ہے کہ جو شوگر مافیا ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک میں مہنگائی جو عام آدمی کی ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ اس کی مصنوعی قلت میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یہ کرتے ہیں، یہ بیسیکلی ایجنٹس ہیں جو شوگر ملوں کے، شوگر ملز ایسوسی ایشن کے، اور بڑے بڑے شوگر مافیا کے یہ ایجنٹس ہیں، اور ان کے بیاف پر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ دوسری طرف پولیس نے حساس ادارے کا جعلی افسر جو پکڑا ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، پولیس
پولیس کی طرف سے جو سامنے آئی ہیں، جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ فیصل آباد کا رہنے والا حبیب الرحمان ہے۔ یہ شخص بیجز اور یونیفارم برآمد کر کے ان سے یہ جو بیجز بھی پہنتا تھا، یونیفارم بھی پہنتا تھا، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو بیجز اور یونیفارم برآمد ہو گئی، اور جو تھانہ ٹبی سٹی ہے اس میں آپریشن کے دوران شک پر پولیس نے شخص کو روکا تو حساس ادارے کا یونیفارم پہنے ہوئے خود کو میجر ظاہر کرتا ہے اور پولیس پر روب جھاڑتا رہا۔ وہ آرمی فوج کا میجر بن کے اور فوج کی یونیفارم پہن کے اور وہ بیجز لگا کے وہ سفر کر رہا تھا۔ جب پولیس کو شک ہوا اور پولیس نے روکا تو وہ ڈرانے دھمکانے لگ گیا، اور اس کو لگا کہ میں نے میجر کی یونیفارم پہنی ہے تو شاید اس کی وجہ سے مجھے نہیں چھوئیں گے یا مجھے نہیں پوچھیں گے، لیکن پولیس کے پاس پہلے سے ہی ایک انفارمیشن تھی حساس اداروں کی طرف سے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اس طریقے سے مس یوز کر رہا ہے، تو انہوں نے اس جو شک کی بنیاد پر پھر یہ ساری کارروائی کی۔ جعلی افسر سے پولیس نے جب چند سوالات کیے تو ان کا پول کھل گیا اور جعلی جو میجر زیادہ دیر تک تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس پر پولیس نے اسے جو تھانہ سٹی جو ٹبی سٹی ہے وہاں پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ پرسونیشن کا اس کے خلاف فراڈ کا کیس ہوگا۔ پرسونیشن کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا جو اس نے روپ دھارا ہو یا ایسے افسر اپنے آپ کو ایسا افسر شو کروا رہا ہو یا ایسا عہدیدار شو کروا رہا ہو جو قانون کے مطابق وہ نہ ہو، تو سیکشن 419 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، جس کے تحت اس کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس کا روز کا معمول تھا، اور وہ کبھی میجر کی یونیفارم پہن کے، کبھی پولیس افسر کی یونیفارم پہن کے وہ اس طریقے سے جو ڈرامہ ہے وہ رچاتا رہتا تھا اور اس طریقے سے عام لوگوں کو جو ہے وہ پاگل بناتا رہتا تھا، لیکن پولیس نے ان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے حوالے سے، سابقہ چیف جسٹس، کیونکہ آج وہ آفیشلی سابقہ ہو گئے ہیں۔ مجھے تو ڈر تھا کہ آج بھی وہ کوئی عدالت لگا کر بیٹھ نہ جائیں اور پھر کوئی بڑا جو ہے ان کی طرف سے کوئی تاریخی فیصلہ نہ آ جائے، لیکن اس میں یہ بات ہمیں بہتر ہے، جو بہتر لگی ہے کہ آج ایسا کچھ نہیں ہوا اور آج صرف فل کورٹ ریفرنس ہوا ہے۔ قاسم خان کا جب تاریخ میں نام آئے گا تو دو تین چیزیں ہیں جو قاسم خان کے حوالے سے ڈسکس کی جائیں گی یا قاسم خان کے حوالے سے ان کے اوپر بات ہوگی۔ ایک تو قاسم خان کے حوالے سے یہ بات ہوگی کہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو اگر انصاف میں کوئی شخص رکاوٹ تھا، یہ میں بات ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، میں بطور قانون کا طالب علم اور بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جو صبح و شام آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، جو چیف جسٹس قاسم خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جو مختلف آنریبل ججز کی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ انصاف کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ تھا تو وہ آنریبل ہمارے سابقہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ پاور تھی کہ اگر ایک جے آئی ٹی کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد یہ بہت کچھ کر سکتے تھے۔ پہلے 3 رکنی بینچ کا معاملہ، پھر 7 رکنی بینچ کا معاملہ، 29 اپریل کو لاسٹ ٹائم اس کے اوپر یہ کیس فکس ہوا تھا اور اس کے بعد فکس ہی نہیں ہوا۔ یہ فکس کرنا، اس پر جو بنایا جاتا ہے، بینچ بنایا جاتا ہے، یہ سارے انتظامی کام آنریبل چیف جسٹس کے ہیں، لیکن نہ ہوا اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوم بددعائیں دیتے رہے پورے نظام کو اور عدالتوں کو، لیکن ان کو انصاف نہ ملا۔ دوسری طرف جو 2-3 معاملات ہوئے اور یہ ان کی امبریلا کے نیچے ہوئے، ان کی چھتری کے نیچے ہوئے، ایک شہباز شریف کی جو ضمانت ہے اور جو ایک پی این کے ذریعے، ایک نائب قاصد کے ذریعے اس کو اناؤنس کروانا، پھر شہباز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے، اور آنریبل جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب تھے ان کو ساری چیزیں جو انفلوئنس کرنا، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اور یہ باتیں آنریبل سپریم کورٹ میں ڈسکس بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جتنا قاسم خان صاحب کے دور میں نوازا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کو، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 10 دن کا جو معاملہ ہے اور جو کہا گیا کہ 10 دن سے یا 8 دن پہلے گرفتاری سے پہلے بتایا جائے گا، وہ بھی سنہری کام ان کے دور میں ہوا، جس کے اوپر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کا جو پریشان ہو کر بیٹھ گئے، لیکن ان کے اس میں ہوا۔ اور یہ سارا کچھ، چاہے آپ نے بیوروکریسی کو بڑا ٹف ٹائم دیا، آپ نے بڑے سیاسی باتیں کی، آپ نے
فوج کے حوالے سے بڑی باتیں کیں، آپ نے حکومت کے بارے میں بڑی باتیں کیں، ساری چیزیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں اور تاریخ کے صفحوں پر ہمیشہ قابل قدر وہ رہتا ہے جس نے ایکچول کام کیا ہو، دکھاوا نہ کیا ہو، ایکچول کام کیا ہو، غریبوں کے لیے کام کیا ہو۔ 15 سال سے سول کیسز ہیں، لوگوں کے پینڈنگ پڑے ہیں، سٹے لے کے لوگ بیٹھے ہیں اور کیسز فکس نہیں ہوتے، مرڈر اپیلیں ہیں وہ فکس نہیں ہوتی، بیلیں فکس نہیں ہوتی، اور یہ ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ آج فل کورٹ ریفرنس تھا، اور جو نئے چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب وہ آئے ہی نہیں، نئے چیف جسٹس فل کورٹ ریفرنس میں آج آئے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس سے بڑھ کر جو کسی کو جو معاملات ہیں وہ کیسے خراب ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے نئے آنریبل چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، وہ آج ان کے فل کورٹ ریفرنس میں سابق چیف جسٹس جب جا رہے تھے تو فل کورٹ ریفرنس ہوا، اس میں وہ آئے ہی نہیں۔ دوسری طرف جو شاہد جمیل صاحب ہیں، جو جسٹس شاہد جمیل صاحب، انہوں نے آج ایک بڑا اہم فیصلہ سنایا، اور وہ تھا جو لوور کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، وہاں پر جو تقرریاں ہوتی ہیں نائب قاصدوں کی اور جو مختلف کلیریکل سٹاف ہے اس کی تقرریاں ہوتی ہیں، تو یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی چھوٹے علاقے میں تقرری ہوگی تو یہ بات ضرور کہی جائے گی کہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر ہی تقرریاں ہوتی ہیں، انہی کے گارڈز، انہی کے بھائی، انہی کے ڈرائیوروں کے بچے، ان کے کوک جو ہیں ان کے بچے، وہ سارے ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو جو آنریبل چیف جسٹس تھے صاحب ان کے جو علاقوں کے لوگ تھے ان کو بڑا نوازا گیا، اور وہ ساری تقرریاں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں جسٹس جو شاہد جمیل صاحب ہیں ان کی طرف سے۔ اور شاہد جمیل صاحب نے باقاعدہ پورے پنجاب میں یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی انتظامی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس میں بڑا بلنڈر اور اقربا پروری اور اس میں کرپشن اور بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو آج کے دن ہی ان کے ہی انتظامی فیصلوں پر بھی سوالات اٹھے ہیں، اور آج کے دن ہی ان کا جو فل کورٹ ریفرنس تھا اس میں جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ تشریف ہی نہ لائے، اور ذرائع کے مطابق ان کی صحت خراب تھی، لیکن آج اتنا اہم دن تھا اور اس میں ان کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آنریبل ججز بھی بڑے دکھی تھے، ڈسہارٹ تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کو عرف عام میں لوہار ہائی کورٹ بنانے والے وہ وہی سابقہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا پورا جو ایک امیج تھا وہ برباد کر دیا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ اس امیج کو دوبارہ بحال کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ مشہور ہوگی تو صرف انصاف کے لیے، نہ کہ وہ اقربا پروری کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔